میں اس وقت تعارف کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک فتوے کا جو ملک بھر کے 5000 سے زائد جید مفتیان کرام کا ایک متفقہ فتویٰ تھا. اس کا میں تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ ایک غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں جو میڈیا کے ذریعے پھیلائی گئی ہے اور اسلام دشمن قوتوں نے پھیلائی ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام گویا دہشت گردی کا مذہب ہے، اور اسلام کے نام پہ اور عصبیت اور لسانیت کے نام پہ ہمارا ملک جس دہشت گردی سے ماضی میں گزرا ہے وہ سب کے سامنے ہے. چند سالوں میں ہمارے ملک میں 75,000 لوگوں کی موت ہوئی ہے. 75,000 یہ معمولی مقدار نہیں ہے. اور کتنے لوگ بے گھر ہوئے، کتنے بچے یتیم ہوئے، وہ اس کے علاوہ ہے. تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ 2017 میں 2017 میں مئی میں جناب صدر ممنون حسین نے باقاعدہ ایک تقریب منعقد کر کے اس فتوے کا اعلان کیا تھا، اس کو اناؤنس کیا تھا. اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ 5000 مختلف مکاتب فکر کے علماء، کسی ایک مسلک کے نہیں بلکہ پاکستان میں جتنے مختلف مکاتب فکر کے علماء ہیں ان میں 5000 سے زائد جید مفتیان کرام کے اس پہ دستخط ہیں. اور مختلف زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا، فرینچ میں، انگلش میں، جرمن زبان میں اور اسپینش میں، ٹرکش میں، اور پھر بین الاقوامی سطح پہ بھی اس کو مقبولیت حاصل ہوئی ہے. مصر کے جو جامعہ ازہر کے شیخ ہیں ان کے بھی سگنیچر ہیں اس پر، اور امام کعبہ کے بھی اس پہ سگنیچر ہیں. تو میں یہ آپ کے سامنے اس کا خلاصہ اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اکارڈنگ ٹو اسلام پتا ہونا چاہیے کہ ملک کے بارے میں اسلام کے یعنی ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے، اس کے بارے میں قرآنی آیات کیا ہیں، احادیث کے فتویٰ تو اس کا میں خلاصہ پیش کروں گا، لیکن میں ساتھ ساتھ تھوڑی سی کچھ قرآنی آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ایز اے پاکستانی ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ملک میں رہنے کے لیے ہمیں کس طرح سے رہنا ہے، ہمارا ویژن کیا ہونا چاہیے. تو اس فتوے میں ایک اہم پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست نہیں ہے، ایک لبرل ملک ہے، ایک سیکولر کنٹری ہے. اس میں تو کچھ لوگ جو لبرل قوتیں ہیں وہ اس سوچ کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور قائد اعظم کو ایک سیکولر یعنی شخص بنا کے پیش کیا جاتا ہے. لیکن بہت سے جو مذہبی لوگ ہیں وہ بھی اس غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں، اور وہ آپ ان کی جہالت کہیے یا معصومیت کہیے، کیونکہ پاکستان میں کچھ قوانین ایسے ہیں جو واقعی اسلام کے منافی ہیں. ان قوانین کو ہائی لائٹ کر کے، یا جو ہماری عدالتوں میں ظلم ہے اور جو کچھ کرپشن ہے، ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے یہ باور کرایا جاتا ہے کہ پاکستان ایک غیر اسلامی ملک ہے. تو ظاہر ہے جب پاکستان کو آپ فرض کر لیں گے کہ غیر اسلامی ملک ہے تو جو جذبات آپ کے ملک سے محبت کے ہونے چاہیے اور ملک پہ جان کٹانے کا جو جذبہ، جان دینے کا جو جذبہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. آپ دیکھیے نا کہ انڈیا کے لوگ بھی اپنے ملک کے لیے جان دینے کی کوشش کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور پاکستانی بھی، لیکن دونوں کے جذبات میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کے پائلٹ ہماری سرحد میں داخل ہوتے ہیں اور ہمارے پائلٹ اڑ کے ان کے 2 جہاز گرا دیتے ہیں، اور وہ صرف دعوے ہی کرتے رہتے ہیں. تو اس کے پیچھے ایک جذبہ ہے شہادت کا، اور ان بشارتوں کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے لیے جو خوشخبریاں دی ہیں شہداء کی. تو ہماری جو فورسز ہیں ان میں جو جہاد کا جذبہ ہے وہ کسی غیر مسلم ریاست میں وہ جذبہ نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ اس پاکستان سے اسلام کا نام ختم کر دیتے ہیں تو یہ جذبات نہیں رہیں گے پھر. تو میں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ بتاؤں گا کہ پاکستان ایک 100% اسلامی ریاست ہے. اگر اس میں عملی کوتاہی ہے تو اس کی وجہ سے یہ کوئی غیر اسلامی ریاست نہیں بنتی. پاکستان کے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی بھی قانون نہیں بنایا جا سکتا. یہ ایسے ہے جیسے کوئی غیر مسلم جب کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرتا ہے تو وہ تمام اسلامی احکامات کا التزام، میں تھوڑی سی گاڑی اردو استعمال کر رہا ہوں کیونکہ ہم چونکہ مدارس میں پڑھتے ہیں تو پھر ہماری اردو تھوڑی سی مرزا غالب اور علامہ اقبال کا اس میں تھوڑا سا لک آ رہا ہوتا ہے. تو وہ جو ہے نا یہ یعنی جیسے کوئی غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو وہ اس بات کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ میں شریعت کے تمام احکامات کو فالو کروں گا. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اگر نماز نہیں پڑھتا، ہم اسے تنبیہ کرتے ہیں یار کبھی نماز بھی پڑھ لیا کرو، کبھی مسجد میں بھی آ جایا کرو. وہ کہتا ہے بھائی اللہ مجھے توفیق دے گا انشاءاللہ آ جاؤں گا. لیکن یہ بات ہم کسی غیر مسلم کو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ فوراً کہے گا کہ بھائی آپ مجھے کیوں تبلیغ کر رہے ہیں، میں تو نہیں مانتا، میں تو اسلام کو فالو نہیں کرتا. تو ایک وہ شخص جو مسلم ہو لیکن بد عمل ہو مگر وہ اسلام کی فہرست سے خارج نہیں ہوتا،
وہ رہتا مسلمان ہی ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو سرے سے اسلام کو مانتا ہی نہیں ہے. دونوں میں فرق ہے کہ ایک مسلم ہے اور ایک غیر مسلم ہے. تو یاد رکھیے اسی طرح کنٹریز میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ملک ایسا ہے کہ وہ اس بات کا التزام کرتا ہے کہ میں کوئی بھی قانون قرآن اور سنت کے خلاف بننے نہیں دوں گا. وہ الگ بات ہے کہ اس کی عوام یا جو اسمبلی میں جانے والے لوگ ہیں ان میں شعور نہیں ہے اور وہ بہت سے قوانین اسلام کے خلاف بنا لیتے ہیں، تو اس سے وہ ملک اسلام کی فہرست سے باہر نکلتا نہیں. اگر آپ تھوڑا میرا ساتھ دیتے رہیں گے نا تو مجھے یہ اطمینان ہوگا کہ آپ میرے ساتھ شریک ہیں اور میں جو پیغام ڈیلیور کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ اچھی طرح یعنی سمجھ رہے ہیں. جو لوگ میرے یوٹیوب پہ لیکچر سنتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ میں بار بار کہتا ہوں بھائی بولے ذرا، یا جو میں جملہ ادھورا چھوڑتا ہوں تو آپ اس کو ذرا کمپلیٹ کریں. تو یہ جو شق ہے پاکستان کے آئین میں کہ قرآن و سنت کے منافی تو سمجھتے ہیں نا سب، قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی بھی قانون نہیں بن سکتا. یہ اتنی مضبوط ایک شق ہے کہ اس کو اسمبلی 100% افراد مل کے بھی چینج نہیں کر سکتے. یعنی یہ کتنی بڑی پاکستان کے ایک اسلام کے لحاظ سے ایک پازیٹو چیز ہے کہ ہماری اسمبلی 100% بھی اگر متفق ہو جائے کہ ہم آئین سے اس شق کو نکال دیں تو یہ اس کے بس میں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں جو علیحدگی ہوئی تھی وہ اسی بیس پہ ہوئی تھی کہ مسلمانوں کو ایک اسلام کو نافذ کرنے کے لیے ایک الگ ریاست چاہیے. اگر پاکستان میں یعنی اس آئین میں یہ شق کو نکال دیا جائے تو انڈیا بین الاقوامی عدالت میں پاکستان کے خلاف کیس کر سکتا ہے کہ سیپریشن کی جو بیس تھی وہ ختم ہو گئی ہے، لہذا انڈیا اور پاکستان کو ملا کر ایک کر دیا جائے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی وقت اسلام کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن پاکستان ایک ایسا اسلامی ملک ہے اسلام جس کی مجبوری بن چکا ہے اور وہ اسلام سے دستبردار نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک بہت پازیٹو چیز ہے ایک ہمارے کنٹری کی، ایک ہمارے ملک کی. ہاں امپلیمنٹ میں دشواریاں ہیں اور ظاہر ہے جب اچھے لوگ اوپر جائیں گے تو وہ 100% قرآن و سنت کے موافق قوانین بنیں گے. ابھی بھی 95% جو قوانین ہیں وہ الحمدللہ ہمارے اسلام کے مطابق ہی ہیں. تو اس بارے میں آپ کو اپنا کانسیپٹ کلیئر کر لینا چاہیے. کوئی بھی آپ کو ورغلاتا ہے کہ بھئی یہ ملک اسلامی نہیں ہے تو آپ اس سے ڈیبیٹ کے قابل ہونے چاہیے، آپ کے پاس دلائل ہونے چاہیے جس سے آپ یہ ثابت کر سکیں کہ ہم ایک اسلامی ریاست میں رہتے ہیں اور اس کو 100% اسلامی ریاست بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. کہ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس وقت پاکستان کی حیثیت محض ایک اسلامی ریاست کی نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اہم ترین اسلامی ریاست اس وقت پاکستان ہے. اگر آج آپ کا حرمین محفوظ ہے، مکہ اور مدینہ محفوظ ہے تو صرف اور صرف اور صرف پاکستان آرمی کی وجہ سے اور پاکستان کی وجہ سے محفوظ ہے. یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کیونکہ نیوکلیئر پاور ہے اور سعودی عرب کو جب بھی ڈیفنس کی ضرورت ہوتی ہے اس کی نگاہیں کہاں ہوتی ہیں؟ پاکستان کی طرف. اور اس وقت پاکستان واحد کنٹری ہے جو نہ صرف یہ کہ سب سے مضبوط عسکری طاقت رکھتا ہے بلکہ اسلامی ممالک کو سب سے زیادہ جو ان کی فوج کو ٹریننگ دینے والی ریاست بھی پاکستان ہے. کئی ممالک کی افواج ہمارے ہاں آتی ہیں اور ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں. اور ڈیفنس کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا بہت، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ طاقتور ترین ملک بن چکا ہے لیکن بہت زیادہ الحمدللہ طاقتور ملک بن چکا ہے. تو تیسری بات یہ ہے کہ ملک میں کسی بھی قسم کی مسلح تحریک، عسکری تحریک چلانا، چاہے وہ لسانیت کی بیس پر ہو چاہے وہ مذہب کی بیس پر ہو، یہ حرام ہے، ناجائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ مسلمانوں کا جب کوئی ایک امیر بن جائے، صدر یا وزیر اعظم، یہ بھی ایک امیر ہی کی حیثیت ہے اس کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی دوسرا اس کے خلاف زبردستی کھڑا ہو یعنی تحریک چلائے، مسلح اسلحے کی تحریک، دھرنوں کی بات نہیں کر رہا میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دوسرے کو قتل کر دو، کائنم من کان، وہ جیسا مرضی کیوں نہ ہو، کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو. کیونکہ مسلمانوں کی جو یونٹی ہے، مسلمانوں کا جو اتحاد ہے، اس کو سب سے زیادہ فوکس کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظالم حکمرانوں کی بھی اطاعت کا حکم دیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسه ذبیبہ. فرمایا اگر تمہارا حاکم حبشی غلام کیوں نہ ہو اور اس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا کیوں نہ ہو، یعنی پرسنالٹی بھی نہ ہو اس کی،
بعض لوگ ذہین ہوتے ہیں، پرسنالٹی اچھی نہیں ہوتی، اور بعض نہ دماغ ہے اور نہ شکل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایسا شخص بھی تمہارا امیر بن جاتا ہے تو اس کی بھی تمہیں اطاعت کرنی پڑے گی. تو حکومتی قوانین جب بنتے ہیں تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم ان قوانین کو فالو کریں. ہم یہ کہہ کے اس قانون کو مسترد نہیں کر سکتے کہ یہ چونکہ فلاں وزیر اعظم وہ کرپٹ ہے یا فلاں ایسا ہے تو میں نہیں مانتا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے، میں نے ان کو کہا کہ آپ ریڈ سگنل پہ اپنی گاڑی کو روکیں. انہوں نے کہا میں اس حکومت کو مانتا ہی نہیں، یہ تو کرپٹ لوگ ہیں. میں نے کہا آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا. حاکم کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے جس کو آپ مانیں. حاکم کی ڈیفینیشن یہ ہے جس کے پاس قوت ہو، پاور ہو، وہ اپنے حکم کو طاقت کے زور سے منوا سکتا ہو. تو مسلمانوں کے اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے. دوسری بات یہ کہ غیر مسلموں کے بارے میں جو ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ علماء کافر قرار دیتے ہیں اور دہشت گردی پھیلاتے ہیں، تو غیر مسلموں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں، صحیح حدیث ہے ابو داؤد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی غیر مسلم کا مال چھینا، جس نے کسی غیر مسلم پر ظلم کیا، جس نے کسی غیر مسلم کو ناحق قتل کیا، فانا حجیجہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس غیر مسلم کی طرف سے میں انتقام لوں گا. تو کتنی بڑی ایک اسلام کے ظرف میں وسعت ہے کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتا اس کی بھی جان اور مال کی حفاظت کا بالکل اسی طرح حکم ہے جس طرح ایک مسلمان کی جان اور مال کی حفاظت کا حکم ہے. ایک اور اہم پیغام اس فتوے میں جو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہر شخص کو اپنا عقیدہ رکھنے پر، یعنی کوئی زبردستی مجبور نہیں کر سکتا اپنا عقیدہ دوسرے پر ٹھوسنے پر، کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا. ہر شخص کوئی بھی عقیدہ رکھنے میں بالکل آزاد ہے. تو ملک میں جو مختلف مسلک ہیں، میں نام نہیں لوں گا، سب جانتے ہیں. ہمارے ہاں تو کچھ زیادہ ہی ہیں پاکستان میں، یعنی باقی کنٹریز میں نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں تو ہر گلی محلے میں کوئی نیا فرقہ ہے. تو ہمیں اس بارے میں بھی ہدایات ملتی ہیں قرآن و سنت سے. لا اکراہ فی الدین، سورہ آل عمران کی آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں دین میں جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، میں نے حق اور باطل راستے کو بالکل جدا جدا اور ممتاز کر دیا ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے اس ٹریک پر چلے، جس کا دل چاہے اس کے مخالف پر چلے. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، آخرت میں ہم نے حساب کا دن رکھا ہے، ہم خود حساب لیں گے کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا. تو آپ کا کوئی بھی مسلک ہو، آپ اپنی رائے دلائل سے دوسرے کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں، مگر آپ کو اپنی رائے زبردستی کسی پر مسلط کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو ہمارا ملک جس دہشت گردی کا شکار ہے یا رہا ہے ماضی میں، اس میں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ یوٹیوب پہ مختلف لوگ اور ٹیلی ویژن کے چینل پہ بیٹھ کے یا پمفلٹ بازی کے ذریعے یا کسی بھی طرح سے میڈیا کا استعمال کر کے اپنی رائے کو زبردستی دوسرے پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو آپ کی رائے سے متفق نہیں ہے وہ گمراہ ہے، کافر ہے، جہنم میں جائے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا اس پہ جو ہے وہ فتوی بازی کی جاتی ہے. تو اس سے بھی ملک کا اتحاد پارا پارا ہوتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے بھی اجتناب کی بہت سخت ضرورت ہے. اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک آواز اٹھائی جا رہی ہے ویمن رائٹس کے حوالے سے، خواتین کے حقوق کے حوالے سے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام نے خواتین کو کیا حقوق دیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا ہے وہ ایک انسانیت کے لیے بہت اہم خطبہ تھا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، فرمایا استوصوا بالنساء خیرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے متعلق میری وصیت قبول کرو کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وصیت کا لفظ استعمال کیا. وصیت کہتے ہیں جب کوئی شخص دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس وقت جو کلام کہتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے، وہ کیونکہ وہ بہت یعنی نپے تلے احکام اس وقت دے رہا ہوتا ہے. اس کو پتا ہے میں دنیا سے جا رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ اشارہ کر دیا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں اور تمہیں جو چند بہت اہم ترین احکام دے رہا ہوں اس میں ایک حکم یہ ہے کہ خواتین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وہ اچھا سلوک کیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے. کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے، میں ایک حدیث سناؤں گا اس بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے کس قدر محبت کی، جبکہ وہ عرب معاشرہ جو عورتوں سے اس قدر نفرت کرتا تھا کہ بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر محبت کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جگہ پیالے میں تلاش کیا کرتے تھے جہاں سے میں نے پانی پیتی تھی، اسی جگہ سے منہ لگا کے آپ پانی پیا کرتے تھے. تو آپ اندازہ لگائیں یہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اس طرح سے محبت کی جائے. عرب بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے. صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی بیٹی حضرت زینب کو کندھے پہ اٹھا کے لایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کا وقت تھا. صحابہ کہتے ہیں ہم حیران تھے کہ آپ مسجد کے امام ہیں
اور اپنی نواسی جو تقریباً 2-2.5 سال کی عمر تھی اس کو کندھے پہ اٹھا کے لا رہے ہیں، اور اسی دوران اقامت ہوتی ہے، اسی دوران آپ نے نماز پڑھائی ہے، جب آپ رکوع میں گئے ہیں تو بچی کو کندھے سے اٹھا کے نیچے رکھا، سجدے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو کندھے اس پہ دوبارہ رکھ لیا، 4 رکعتیں اس طرح پڑھائی ہیں۔ اب محدثین حیران ہیں کہ یہ پوری زندگی نبی نے یہ عمل کبھی نہیں کیا، اور نماز میں تو ایسا حکم بھی نہیں ہے کہ بچوں کو آپ کندھے پہ اٹھا کے نماز پڑھائیں، تو یہ نبی نے ایسا کیا کیوں ہے؟ تو شارحین لکھتے ہیں کہ صرف بیٹی اور لڑکی کی محبت ڈالنے کے لیے اور عرب کے دل میں جو اس کی نفرت تھی وہ نکالنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے۔ تو اس پر کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، باتیں بہت ہیں، لیکن ہمیں اپنے عمل سے ایز اے مسلم بھی اور ایز اے پاکستانی بھی ہمیں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم واقعی ایک اسلامی ریاست کے شہری ہیں، اور ان تمام چیزوں میں ہمیں کسی اور سے گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اس لائق ہیں کہ ہم دوسروں کو اس بارے میں گائیڈ کریں۔